عمل کے ساتھ یہ ہے لوگ کے سامنے لمبا سجدہ کرو، لمبا رکوع کرو، لمبا قیام کرو، لیکن اکیلا ہے اللہ اکبر بس، نہ الحمدللہ ہے، نہ سورہ ہے، نہ کچھ خشوع ہے، نہ حضور ہے۔ عمل کے ساتھ بھی ریا ہے۔ ریا کس طرح؟ مسجد پہ آئے ہو بھائی لمبا نماز پڑھو کہ لوگ دیکھیں گے پھر سے بہت لمبا نماز پڑھے، لیکن گھر پہ جاؤ وائی بر واعظ کہ برسری منبر جلوہ میں کند چون جائی دیگر روت کاری دیگر میں کند۔ مسجد بھی آئے گا لمبا نماز پڑھے گا، قرات کا بڑا تلاوت کے اوپر دن رات مشغول ہے، لیکن گھر پہ جائے گا کیا کرے گا؟ ٹی وی دیکھے گا، موبائل دیکھے گا، ٹی وی دیکھے گا، موبائل دیکھے گا۔ آج کل خو یہی مصیبت پیر صاحبہ کے ساتھ بھی ہو گیا، مصیبت طالب العلم کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یہ وہ افسوس ہے وہ ان لوگوں کے لئے کہ الذین یراؤون، خلق لوگ کے لئے دکھائے گا، عمل اپنا لوگ کے لئے۔ ایک ہوا آدمی ہے کہ بہت زیادہ نوافل پڑھے، بہت نوافل، کیا کیا؟ آج میں 100 رکعت نفل پڑھے، آج میں 10 سپارہ قرآن تلاوت کیا، آج میں 2000 1 لاکھ روپے صدقہ کیا۔ عمل کے ساتھ ریا ہے، یہ عمل باطل ہے، بالکل اللہ کا سامنے قبول نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے نا، وہ درجات الریا، ریا مختلف ہے، کچھ اللہ کے ساتھ فراڈ ہے، کچھ مخلوق کے ساتھ فراڈ ہے، کچھ اپنا جان کے ساتھ فراڈ ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہے، مختلف قسم ہے۔ لیکن یقیناً آپ لوگ نے یہی بات سنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، ایک ولی نے بتایا نا، ایک ولی اگر میرا عمل صالح ہے نا اس سے اتنا ٹکڑا روٹی بن جائے گا، اتنا ٹکڑا روٹی، ایک بھوک والا کتا کے لئے ڈالو، اتنا میرا عمل برا ہے کہ وہ کتا بھی وہ روٹی نہ کھائے گا، وہ کتا بھی یہی روٹی نہ کھائے گا، میں اتنا برا عمل ہے میرا کے اندر۔ یہ وہی لوگ ہے کہ اس کے اندر میں اخلاص ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کرے گا نا، اللہم طہر قلبی من النفاق واللسان من الکذب والفرد من الزنا والعمل من الریا۔ یا اللہ میرا دل کے سے منافقت نکالو، زبان سے جھوٹ نکالو، میرا اپنا حالت تناسل زنا کے اندر ملوث نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالی میرا عمل ریا سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام دعا کرے گا، نبی علیہ السلام کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، لیکن ہم کے لیے تعلیم ہے، عمل کرو 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 کرو، ہم امید ہے کہ قیامت کا دن میرا کے لیے بہت بڑا عمل ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اللہ انسان کا منہ بھی اوپر واپس ڈالے گا، اس کے لیے کہ اخلاص اس کے اندر نہیں ہے۔ الا للہ دین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ضرورت ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہ چلتے ہیں، لاہور کا بازار نہیں ہے کہ وہ ملاوٹ چلتے، اللہ کا بازار اس طرح بازار ہے کہ اس کے اندر نقد سودا ہے، سچ مال ہے، سچ عمل ہے، اس سے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقبول ہے۔ اگر اس کے اندر ایک ذرہ ریا بھی ہے، اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر دکھانا ہے، یار آپ لوگ نے ان بات میں اس کے اندر بھی ریا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی ریا آئے گا۔ میں یہ بحث ریا کا دیکھے نا، میرا قسم میں یہ آسان ہے کہ ہم کا یہ ذرہ عمل بھی اللہ کے سامنے قبول نہیں، مگر اللہ کا رحمت، ہم کے اوپر اللہ کا رحمت ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام بتائے کہ رحمت اللہ الہی کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انت یا رسول اللہ، آپ بھی رحمت الہی کے ساتھ داخل ہو جائے گا؟ بتائے انا برحمت اللہ، میرا اوپر اگر اللہ کا رحمت نہ ہو جائے گا میں بھی داخل نہ ہو جائے گا۔ اگر ہم کے اوپر میں اللہ کا رحمت ہو جائے گا ہم جنت بھی جائے گا، ورنہ اگر ہم کا عمل کے لیے دیکھے گا نا، ہم عمل یقیناً نصر عمل ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آپ لوگ نے دیکھا، کسی نے دیکھا نا، مبارک سے بعد رحمہ، بادشاہ کا بھی سوچنا ہے، مالدار کا بھی سوچنا ہے، عالم کا بھی سوچنا ہے،
وہ حق بولے، حق حق حق. عمل میں باہر سے اندر مبارزے کا عمل زیادہ، باہر سے قسم ہے، مبارزے کا عمل گھر کے اندر زیادہ. قرآن کا تلاوت باہر میں مبارزے اب نہ دیکھے، باہر میں کسی نے نہ دیکھے، بتاؤ نا. لیکن گھر کے اندر میں مبارک سے قرآن کا تلاوت کرے گا ترجمہ کے ساتھ میں. تفسیر حسینی کے ترجمہ ہے، یا شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ، یا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب تفسیر. یہ تین تفسیر کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ نہیں حسینی کا آخری تک میں ترجمہ کرے گا، دوسری مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ کرے گا، تیسری مرتبہ نہیں امام محمد رضا کا ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھے. بات تطبیق کیا، ادھر فلان مفسر غلط ہو گیا، ادھر میں فلان کامیاب ہو گیا. وہ وجدک ضالا فہدا، سورۃ والضحیٰ کے اندر ہے. مبارک سے بھی جگہ دیکھیں، میرا بتائے مولانا آئیو شاہ ولی اللہ صاحب نے کس طرح ترجمہ کیا، امام محمد رضا نے کس طرح ترجمہ کیا. شاہ ولی اللہ صاحب نے بتایا کہ میں آپ نے دیکھے کہ میرا راستہ کے اندر آپ نے گمراہ. امام محمد رضا نے بتایا کہ میرا راستہ کے اندر عشق و محبت کے اندر مستغرق. ابھی جو دیکھو نا، میرے کے لیے بتایا کہ ابھی یہ ترجمہ کیا نہ کرو، عمل نہ کرو. یہ ملا سے بیٹھ ہے نا، فور جاؤ تفسیر حسینی لے آؤ، جاؤ تفسیر شاہ ولی اللہ سے لے آؤ. اس نے کیا ترجمہ کیا، اس نے کیا ترجمہ کیا. وہ دو تفسیر حسینی، وہ ایک تفسیر حسینی آسانہ کے اندر، ایک مبارک صاحب کے پاس. وہ مبارک صاحب نے اپنا تفسیر حسینی کے اندر بھی پورا مسائل نکال دیا. شاہ ولی اللہ صاحب کا تفسیر کے اندر بھی پورا مسائل نکال دیا. لیکن آستانہ کے اندر میں دوسری ہے، اس کے اندر میں کوئی لکھا ہے نہیں، ایک دو تین لکھائی ہے. میرے کے لیے دیا مولانا دیکھو، میں دو تین پڑھے، وہ نہیں پڑھو. میں بتا صاحب اس کے اندر نہیں، وہ سب ہو گیا پڑھو ملاشم، آپ پڑھو ملاشم. غریب بھی دیکھے اس کے اندر تین حوالہ ہے، جاتے ہیں ایک مرتبہ مبارک جلال پہ. مولانا آپ بھی گمراہ ہو گئے، صاحب اس کے اندر نہیں ہے، میں کیا کرے گا. بہت ہی سوچا، چلو میرا گھر والا کا تفسیر حسینی لے. یعنی مبارک صاحب کا اب بھی ادھر کتاب ہے، ادھر کتاب 300-400 جلد پڑھے. ہر کتاب اس طرح کرو. مبارک سے اس سے مسائل نکال دیے، اول سے آخر تک مطالعہ کیا. مقصد میرا یہ ہے کہ مبارک سے والے رحمٰن نے باہر توجہ کیا، ذکر کیا، تقریر کیا، لیکن وہ مغز عبادت، مخل عبادت وہ گھر پہ کیا مبارک سے والے. اس کے لیے کہ لوگ کے لیے دکھانا نہ ہو جائے گا نا، ریا نہ آئے گا. بس یہ اس کے اوپر آپ لوگ عمل کرو اور ہر چیز دل سے نکالو. اللہ کا رضا کے لیے ہر کام کرو، اخلاص کرو. کسی نے آپ کا صفت کیا، منہ پہ اوپر ڈالو، مٹی ڈالو. کسرت ظہر اخی کا، دو آدمی بیٹھے نبی علیہ السلام کے پاس، دو صحابہ ایک دوسرے کا صفت کیا. نبی علیہ السلام بتایا بھائی کا کمر ٹوٹ کیا آپ نے ہاں. کوئی اعتراض کرے گا، حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا کتنا صفت کیا، منبر کے اوپر میں قصیدہ بردہ مولانا صاحب نے کتنا صفت کیا. وہ نبی علیہ السلام کا نفس مطمئنہ ہے، اس کے اندر ایک ذرہ شائبہ ریان ہے. کتنا وہ حمد کرے گا اتنا اس کا درجات بھی اوپر ہو گیا. ہم کا نفس کو خبیثہ ہے، کوئی تھوڑا صفت کرے گا ہم خوش ہو جائے گا، کوئی ہم کے لیے بتائے کہ یہ نقصان ہے آپ کے اندر میں، ہم ناراض ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وسلم.